تیمور تو ایمان کے پیچھے قطر تک پہنچ جاتا ہے، لیکن ایمان کا نام و نشان تک نہیں ملتا اسے وہاں، تو بالآخر وہاں سے واپس آ جاتا ہے اور ایمان کے کزن ثاقب کے گھر ہی پہنچ جاتا ہے اور اس کی ماں پہ چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے کہ آپ کا بیٹا میری محبوبہ کو لے کے بھاگ گیا ہے۔ کیا اس کی جاب کرنے کی یہی شرط تھی کہ اس کو ایمان سے نکاح کرنا ضروری تھا؟ ثاقب کی ماں تو خود بھی اس بات پہ حیران پریشان ہو جاتی ہے اور تیمور سے کہتی ہے کہ میرا ثاقب تو اب اس میں بالکل دلچسپی نہیں رکھتا، پورے زمانے میں تو وہ بدنام ہو چکی ہے، میں اپنے اکلوتے بیٹے کی آخر اس کے ساتھ کیوں شادی کروں گی؟ تیمور کو یوں تھوڑی سی تسلی ہو جاتی ہے کہ ثاقب کے ساتھ اس کا نکاح نہیں ہوا، لیکن پھر بھی اسے سمجھ نہیں آتا کہ آخر اس ایمان کا نام و نشان ہی کہاں پہ غائب ہو گیا ہے، کہاں سے اس کو ڈھونڈ نکالے۔ دوسری طرف بلال کا بندہ جو کہ ایمان کی نگرانی کے لیے بلال نے بھیجا تھا، وہ بلال کو کال پہ بتاتا ہے کہ ایمان یہیں کہیں ہے۔ بلال بھی اسے کہتا ہے کہ تمہیں صرف اس کی حفاظت کرنی ہے، اسے میرا نام بتانے کی ضرورت نہیں، اور اتنے میں ہی ایمان پتہ نہیں کہاں سے نکل آتی ہے اور اس بندے کا موبائل بھی ایمان کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور بلال کی یہ بات وہ اپنے کانوں سے سن لیتی ہے اور بلال کے اوپر چڑھائی شروع کر دیتی ہے کہ بے فکر رہیں، آپ کا نام نہیں بتائے گا، آپ صرف یہ بتا دیں کہ آپ کے تیمور بھائی کے سامنے مجھے پیش کرنا ہے یا آپ کے سامنے۔ بلال تو ہکا بکا رہ جاتا ہے اور ایمان سے پوچھتا ہے کہ یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ ایمان بھی آگے سے کہہ دیتی ہے کہ آپ سب لوگ ایک جیسے ہی ہو، مجھے تو خود بھی آپ پہ بالکل یقین نہیں تھا، یہ تو ابا کی ہی ضد تھی، اسی لیے آپ کی بات سن لیتی تھی، پر مجھے پتا تھا کہ آپ بھی میرے اوپر ویسی ہی نظر رکھتے ہیں جیسی کہ تیمور اور راحت نے رکھی ہوئی تھی۔ اتنا کچھ سنا کے اور دل کی ساری بھڑاس نکال کے آگے سے وہ بلال کی کوئی صفائی بھی نہیں سنتی اور فون بند کر دیتی ہے۔ بلال کو بھی بڑا شدید غصہ آتا ہے، وہ مجید سے کہتا ہے کہ تم ایک کام کرو، واپس آ جاؤ، یہ لڑکی کچھ زیادہ ہی ہوشیار ہے، یہ اپنی حفاظت خود کر سکتی ہے، تمہیں مزید اس کی حفاظت کرنے کی بالکل ضرورت نہیں، اور یہ لڑکی جہاں بھی جاتی ہے اس کو جانے دو۔ مجید گھر آ کے بلال سے پوچھتا ہے کہ آخر مسئلہ کیا ہے، یہ لڑکی ایسی اوٹ پٹانگ باتیں آپ کے خلاف کر رہی تھی اور آپ کیوں اس کی نگرانی کروانا چاہتے ہیں؟ آخر اس لڑکی کا اتنا خیال رکھنے کی کوئی تو وجہ ہوگی۔ تو بلال مجید کو بتاتا ہے کہ اس لڑکی نے ایک دفعہ میری فیملی کے سامنے میرے کریکٹر سے کیچڑ ہٹانے کے لیے تیمور کا ہاتھ پکڑ لیا تھا، لیکن آج میرے کریکٹر پہ الزام لگا کہ اس نے بھی حساب برابر کر دیا ہے، تو میں مزید اس پہ کوئی بھی احسان کرنا نہیں چاہتا، اور اب مجھے اس لڑکی کی بھی بالکل پرواہ نہیں، جتنا اس کے لیے میں کر سکتا تھا اس سے زیادہ ہی کر چکا ہوں، میں تو صرف اور صرف اس کا خیال رکھنا چاہتا تھا اس کی پڑھائی کمپلیٹ ہونے تک، کہ بیچاری دکھوں کی ماری ہوئی ہے، گھر بھی کھو چکا ہے اور اتنی دور صرف اور صرف اپنی پڑھائی کے لیے آئی ہے تو اپنی پڑھائی پہ ہی دھیان رکھ سکے تاکہ اس کے خواب چکنا چور ہونے سے بچ جائیں، لیکن آج جیسا کہ اس نے حساب برابر کر دیا ہے تو مجھے بھی اب بالکل شوق نہیں رہا کہ میں بلا وجہ اس کی حفاظت کرتا رہوں۔ ادھر ایمان جب اپنے ہاسٹل میں واپس آتی ہے تو اپنی میڈم سے بھی پوچھتی ہے کہ آخر یہ بندہ جو میرے پیچھے آتا ہے یہ کس کے کہنے پہ آتا ہے؟ میڈم ایمان کو بتاتی ہیں کہ بلال کے کہنے پہ ہی تمہیں اصل میں جاب دی گئی ہے یہاں پہ، اور رہائش بھی اسی کے کہنے پہ دی گئی ہے، اور یہ بندہ بھی اسی کا ہے، اور اس بندے کو اگر وہ بھیجتا ہے تو صرف اس لیے کہ وہ تمہاری حفاظت کر سکے۔ ایمان یہ ساری حقیقت جان کے بہت زیادہ شرمندہ ہوتی ہے اور اسے لگتا ہے کہ مجھے بلال سے سوری کرنی چاہیے، میں نے بلا وجہ ہی اس کو اتنا کچھ سنا دیا اور اس کی اتنی بے عزتی کر دی۔ وہ بلال کو کال ملاتی ہے، بلال بھی جب کال پہ ایمان کا نام دیکھتا ہے تو اس کا دل ہی نہیں چاہتا اس سے بات کرنے کا، لیکن برے دل کے ساتھ کال اٹھا لیتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ ابھی کون سی کسر باقی رہ گئی تھی، وہ بھی پوری کر لیجئے۔ لیکن ایمان آگے سے شرمندہ لہجے میں بات کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میں تو صرف آپ سے معافی مانگنا چاہتی تھی اپنے رویے کے لیے، مجھ سے واقعی ہی بہت بڑی غلطی ہو گئی آپ کو دوبارہ سے پہچاننے میں۔ بلال پوچھتا ہے کہ تمہیں کیا لگتا تھا کہ میرا خون گندا ہے، میں بھی تمہیں بلیک میل کرنا چاہتا ہوں تیمور بھائی کی طرح، یا تمہارے پھپھا احد اور تیمور کی طرح میری بھی تم پہ بری نظر ہے؟ اگر ایسا لگتا ہے تو پلیز آج کے بعد مجھ سے کانٹیکٹ مت کرنا، میں بھی تمہیں کبھی کال نہیں کروں گا، نہ ہی مجھے تمہاری اتنی فکر ہے۔ ایمان مزید شرمندہ ہو کے کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں آپ کو مجھ پہ بہت شدید غصہ آ رہا ہے، اس لیے آپ جو بھی چاہیں مجھے سنا دیں، اور آگے سے بلال کو ایموشنلی اپنی سٹوری بتانے لگتی ہے کہ جب سے اس شہر میں آئی ہوں میں نے تو بہت کچھ کھویا ہی ہے، آپ کے اس شہر میں بہت سے ریسورسز بھی ہوں گے اور بہت سے جاننے والے ہوں گے، لیکن مجھے اس شہر میں کسی پہ بھی اب یقین نہیں رہا،
پہلے تو میرے اپنے پھوپھا نے میرے ساتھ غلط کرنے کی کوشش کی، پھر احد نے میرے اوپر ریس لگائی اور پھر شرط میں مجھے جیتنے کی کوشش کی، اور اس کے بعد تیمور بھائی جن کے اوپر میں آنکھیں بند کر کے اعتبار کرتی تھی، انہوں نے تو حد ہی پار کر دی۔ بالآخر ہمارا گھر بھی دھوکے سے ہم سے چھین لیا۔ آپ ہی بتائیں اس شہر کے لوگوں پہ بھروسہ کروں تو کیسے کروں؟ اب بلال کا غصہ بھی تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ ایمان بھی کچھ غلط نہیں کہہ رہی، اس کا بھروسہ اس شہر کے لوگوں پہ کرنا بنتا بھی نہیں ہے۔ دوسری طرف زہرا کو بڑی تسلی ہوتی ہے کہ شاید اب میرا بچہ اس دنیا میں آ جائے گا تو میری ساری دولت بھی مجھے واپس مل جائے گی اور تایا اور تیمور کا بزنس بھی بالآخر تو میری اولاد کا ہی ہوگا۔ لیکن زہرا کا یہ سارا کا سارا گھمنڈ ٹوٹ جائے گا۔ زہرا کو کیا پتا کہ اس کا بھائی بلال اسے بار بار وارننگ بھی دے رہا تھا کہ ان لوگوں پہ اعتبار کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن زہرا کا یہ گھمنڈ ہی اس کو لے ڈوبے گا۔ تایا کو اس کا یہ گھمنڈ بالکل پسند نہیں آ رہا، اسی لیے زہرا کو سیڑھیوں سے بات کرتے ہوئے وہ بلا وجہ دھکا مار دیں گے تاکہ وہ وہاں سے گر جائے اور یہ حادثہ محسوس ہو، کسی کو پتہ بھی نہ چلے کہ یہ ان کی وجہ سے ہوا ہے۔ ادھر تیمور کو بھی ایک دم سے تو دھچکا لگے گا زہرا کو گرتے ہوئے دیکھ کے، اور سب کے سامنے اچھا بننے کے لیے یہی تایا اور تیمور زہرا کو ہاسپٹل بھی لے کے جائیں گے۔ زہرا کو ڈاکٹر بالکل کمپلیٹ بیڈ ریسٹ بتا دیں گے، لیکن عین ممکن ہے کہ زہرا اس حادثے کے بعد اپنا بچہ بھی کھو دے۔ تایا ابو کی لالچ کی تو انتہا نہیں، دولت کی لالچ میں اتنے اندھے ہو چکے ہیں کہ اپنی نسل تک کی بھی پرواہ نہیں۔ ادھر تیمور ٹنڈو آدم تک جب ایمان کے بارے میں پوچھ آئے گا لیکن اسے پتہ نہیں چلے گا کہ ایمان کہاں ہے، تو واپس گھر آنے پہ ہی اس کو اس کا ڈرائیور بتائے گا کہ ایمان باجی کو آج ہم نے کراچی میں ہی دیکھا تھا۔ اب تیمور کو یہی شک ہوگا کہ اگر وہ کراچی میں ہے تو یقیناً بلال کی وجہ سے ہوگی، بلال ہی ہے جو کہ کراچی میں اس کو سہارا دے سکتا ہے اور مجھ سے چھپا کے رکھ سکتا ہے۔ ویسے بھی اس نے لیلا کو طلاق دے دی ہے تو یقیناً یہ طلاق ایمان کے لیے ہی دی ہوگی، اور وہ اسی ٹینشن میں رہتا ہے کہ اس سے پہلے کہ بلال ایمان کے ساتھ نکاح کر لے مجھے ان دونوں کو ڈھونڈ نکالنا ہوگا۔ سب سے پہلے تو وہ ایمان کی یونیورسٹی پہنچ جاتا ہے، وہاں سے اسے پتہ چلتا ہے کہ ایمان یہاں سے اپنا رزلٹ لینے آئی تھی۔ ادھر بلال جو کہ اسسٹنٹ کمشنر بن چکا ہے، اس کے انڈر جو کیسز آئیں گے ان میں سب سے پہلے تو احد کی کمپنی کا وہی کیس ہوگا جو اس نے نکلی شارٹ سرکٹ کروا کے انشورنس کی رقم حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن بلال یہ ثابت کر دے گا کہ یہ شارٹ سرکٹ نکلی تھا، جس کی وجہ سے احد کی کمپنی کو کوئی انشورنس کی رقم نہیں ملنے والی، الٹا انہیں مزید نقصان ہوگا اور بہت زیادہ ٹیکس بھی دینا پڑے گا۔ اور دوسرا کیس آئے گا تیمور کی کمپنی کا، تیمور کی کمپنی کے اوپر ریڈ ڈلوانی پڑے گی، اور سب سے بیسٹ سین وہ ہونے والا ہے جبکہ تیمور کو پتہ چلے گا کہ اس کی کمپنی پہ ریڈ ڈلوانے والا کوئی اور نہیں بلکہ یہ ایماندار آفیسر جس کا شہر میں چرچا ہے وہ بلال ہی ہے۔ تیمور کو تو بلال کے ارد گرد یوں گارڈز وغیرہ دیکھ کے یقین ہی نہیں آئے گا کہ یہی آفیسر ہے جس نے میری کمپنی پہ ریڈ ڈالی ہے۔ تیمور کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، اور اس کے بعد سب سے زیادہ افسوس ہونے والا ہے لیلا کو جب اسے پتہ چلے گا کہ یہ آفیسر جو کہ بہت ہی زیادہ ایماندار ہے اور بالکل رشوت بھی نہیں لیتا، یہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کا ہسبینڈ بلال ہی تھا، جس کو وہ ہمیشہ نکما سمجھتی رہتی تھی اور ہمیشہ تانے دیتی رہتی تھی اور اس سے جان چھڑوانے کے لیے اس کے پیچھے پڑی رہتی تھی۔ اب جب بلال کی کامیابی کے بارے میں سنے گی تو لیلا کے سر پہ سے تو جیسے چھت ہی چھین گئی ہو کہ اتنا اچھا ہسبینڈ اس کو دنیا میں ملا، لیکن اس نے تیمور جیسے بندے کے پیچھے اپنا گھر اجاڑ دیا۔